الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 133 ہے 133۔ تکفی فی حصول العلاقۃ الرضاعیۃ المحرمۃ دخالۃ الرضاع فیہ فی الجملۃ، فإن النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد ووالده ووالدته وقد تحصل بعلاقتين۔ کہتے ہیں کہ یہ جو رضاعت کی وجہ سے جو علاقہ یعنی کہ رشتہ داری جو بنتی ہے، محرم انسان بنتا ہے، اس رضاعیہ محرمہ یعنی وہ رضاعت جو حرام کر دیتی ہے اور نکاح حرام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے، اس میں یہ بات کافی ہے کہ دخالت الرضاع فیہ فی الجملہ، کہ رضاعت کی اس حصول علاقہ میں دخالت ہو فی الجملہ۔ فی الجملہ یعنی درمیان میں ایک رضاعت کا واسطہ لگا ہوا ہو، کہیں پر بھی رضاعت کا واسطہ آ جائے تو یہ کافی ہے۔ اب اس کی مثالیں دے رہے ہیں تو وہاں سے بات کیا ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ فإن النسبۃ بین شخصین، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جو دو شخص ہیں یعنی مرد اور خاتون، ان کے درمیان جو نسبت اور جو رشتہ داری بن رہی ہے، محرمیت بن رہی ہے نکاح کی، قد تحصل بعلاقۃ واحدہ، کبھی وہاں پہ کیا ہے فقط ایک ہی تعلق پایا جاتا ہے، كالنسبۃ بین الولد و والدہ، جیسے اگر ہم یہ سوال کریں کہ ایک بچے کا اس کے رضاعی والد کے ساتھ کتنے یعنی درمیان میں تعلق ہیں، تو وہ کہے گا ایک ہی تعلق ہے کہ یہ میرا رضاعی والد ہے، میں اس کا بیٹا ہوں بس۔ اسی طریقے سے اس بچے کا اپنی رضاعی والدہ کے ساتھ وہ بھی کیا ہے، ایک ہی کیا تعلق ہے۔ اور ادھر آپ لے لیں نسبی میں، وہاں پر بھی ایسے ہے، ایک ہی کیا درمیان میں واسطہ ہوتا ہے۔ وقد تحصل بعلاقتین، کبھی یہ جو دو بندوں کے درمیان رشتہ داری اور محرمیت پیدا ہو رہی ہے، یہاں پہ درمیان میں کیا دو واسطے ہیں، دو کیا تعلق ہیں۔ كالنسبۃ بین الاخوین، جیسے کہ دو بھائی ہیں، ان کے درمیان جب تعلق بنے گا تو یہاں پہ دو کیا ہے ہمیں درمیان میں واسطے رکھنے پڑیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فإنها تحصل بعلاقۃ كل منهما، کہ ان میں سے ہر ایک کے ہم علاقے کو دیکھیں گے، ہر ایک کا اپنا واسطہ ہوگا۔ ایک مثال طور پہ محمد اور علی دو بھائی ہیں، تو محمد اور علی دو بھائی کیسے بنے ہیں، کہتے ہیں یہاں پہ دو واسطے ہیں، دو تعلق ہیں، دو تعلق جڑیں گے تو محمد اور علی آپس میں کیا بھائی ثابت ہوں گے۔ وہ دو تعلق کیسے ہیں، ایک تعلق محمد کا اپنے والد کے ساتھ ہے کہ محمد کہے گا کہ یہ جو بندہ ہے زید یہ کہ میرا والد ہے، تو ایک محمد کا ہو گیا۔ ایک علی کا اپنا تعلق ہے کس کے ساتھ، زید کے ساتھ، تو علی بھی کہے گا کہ زید کیا میرا والد ہے، تو ایک تعلق ہم نے علی کا لے لیا اور ایک تعلق کس کا لے لیا، زید کا لے لیا۔ تو یہ دو علاقے ہم جوڑیں گے، دو علاقے جوڑنے سے ان دونوں کے درمیان کیا ہوگی، اخوت، یعنی یہ دونوں اس سے کیا بنیں گے، بھائی بنیں گے۔ تو یہاں پہ ایک بندے کے تعلق کی وجہ سے رشتہ قائم نہیں ہوگا، دوسرے کے لیے بھی کیا یہ تعلق ہونا کیا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے بیان کیا تھا کہ بھائی اور بہن کے تعلق میں دونوں کی یا والد ایک ہو یا ماں ایک ہو یا ماں اور باپ دونوں کیا ایک ہونے چاہیے، تو یہ دونوں کے علاقے کو یہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے، ایک تعلق سے اور ایک کے علاقے سے کام نہیں چلتا۔ فإنها تحصل، یعنی یہ جو دو بھائیوں کے درمیان یہ جو تعلق اور رشتہ داری قائم ہوتی ہے، یہ بعلاقۃ کل منہما، ان میں سے ہر ایک کا کیا ہوتا ہے، ایک علاقہ ہوتا ہے، کس کے ساتھ، اب کے ساتھ یا ماں کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ، یعنی یا باپ ایک ہوگا یا ماں ایک ہوگی یا دونوں کے ان کے ایک ہوں گے۔ وقد تحصل، اور کبھی یہ جو علاقہ ہے یہ حاصل ہوتا ہے دو سے زیادہ تعلقات سے، باکثر من علاقتیں، كالنسبۃ بین شخص و بین جدہ الثانی، کہ ایک بندے کے درمیان آپ جو ہے وہ تعلق بنا رہے ہیں اس کے دوسرے جد کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، تو یہ کیسے حاصل ہو رہا ہے، دوسرے جد سے کیا مراد ہے، پردادا، ٹھیک ہے، تو اس میں پہلا تعلق تو اس کا اپنے والد کے ساتھ ہو گیا، یہ ایک تعلق ہو گیا۔ والد کا تعلق ہو گیا کس کے ساتھ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اپنے دادے کے ساتھ، یہ دو تعلق ہو گیا۔ دادے کا تعلق ہو گیا اپنے والد کے ساتھ، تو یہ تین تعلق ہو گئے، تو یہ تین تعلق درمیان میں آئے ہیں، تو پھر یہ کیا بنا ہے یہاں پہ وہ حاصل ہوا ہے، رشتہ داری کیا ہے اس کی اور پردادی کی آپس میں کیا ہوئی ہے، رشتہ داری بنی ہے۔
اچھا جی، وکن نسبت ہے، اسی طریقے سے ایک نسبت رہ لیں بینہ و بین عمہ الادنی، وکن نسبت بینہ و بین عمہ الادنی، کہ جیسے کہ ایک رشتہ داری بنتی ہے ایک انسان کے درمیان اس کے چچے کے درمیان، تو عمہ الادنی یعنی وہی جو چچا ہوتا ہے عام طور پہ، نہ کہ چچے کا چچا، ٹھیک ہے۔ تو ایک چاچے اور بھتیجے کے درمیان یہ جو رشتہ داری بن رہی ہے، یہاں پہ کہتے ہیں 3 تعلقات ہیں درمیان میں، ٹھیک ہے۔ پہلا اس کا والد کے ساتھ ہے، ایک تعلق ہو گیا، اور والد کا اس کے چچا کے ساتھ کون سا تعلق ہے؟ بائی والا ہے، اور بائی والا تعلق بننے کے لیے کتنے علاقوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ 2 کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ بائی کہے گا کہ میرا بھی باپ ایک ہے، اور یہ کہے گا کہ میرا بھی وہی باپ ہے جو تمہارا باپ ہے، یعنی دونوں کا ایک ایک علاقہ ہوگا تو 2 علاقے بنیں گے، تو یہ ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 3 کیا ہے یہاں پہ تعلقات ہو جائیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو 3 کی وجہ سے کیا ہے یہ رشتہ داری حاصل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایک شخص کا اپنے پردادا کے ساتھ تعلق اور ایک شخص کا اپنے چچا کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ 2 سے زیادہ علاقوں کا کیا محتاج ہے، یعنی 3 کا محتاج ہے۔ فَإِنَّهُ تَحْصُلُ، اب یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو پہلا ہم نے تعلق بیان کیا تھا کہ ایک انسان کا اپنے جد ثانی یعنی پردادے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ تَحْصُلُ بِعِلَاقَةٍ بَيْنَهُ، ایک علاقہ اس کے درمیان، وَبَيْنَ أَبِيهِ، اس کے والد کے درمیان، اور دوسرا کیا ہے؟ وَبِعِلَاقَةِ كُلِّ مِنْ أَبِيهِ وَأَخِيهِ مَعَ أَبِيهِمَا، دوسری جو صورت ہے چچے والی، اس میں کون سے تعلق ہے؟ وَبِعِلَاقَةِ كُلِّ مِنْ أَبِيهِ وَأَخِيهِ مَعَ أَبِيهِمَا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تعلق تو رہے گا کہ اس کا تعلق اپنے والد کے ساتھ، اور آگے کیا کہیں گے؟ والد اور بائی کا ہر ایک کا جو تعلق ہے اس کے باپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ والد اور چچا کا ان کے باپ کے ساتھ، ہاں، والد اور چچا آپس میں بائی بنے ہیں، تو یہ آپس میں بائی کتنے علاقوں سے بن جائیں گے؟ 2 علاقوں سے بائی بنتے ہیں، تو ان کے 2 علاقے ہو گئے اور اس کا اپنا ایک علاقہ ہو گیا، تو یہ 3 ہو جائیں گے ٹوٹل۔ وَهَكَذَا تَتَصَاعَد، اسی طریقے سے یہ جو علاقے ہیں اور جو تعلقات ہیں یہ بڑھتے رہتے ہیں واسطے، وَتَتَنَازَلُ النِّسَب، اور یہ جو نسب ہیں یہ کیا ہے؟ نیچے ہوتے رہتے ہیں، یہ جو نسبتیں ہیں کبھی بڑھتی ہیں کبھی کیا نیچے آ جاتی ہیں۔ وَتَتَشَعَّبُ بِقِلَّةِ الْعِلَاقَاتِ وَكَثْرَتِهَا، اور اس کے مزید کیا آگے گروہ بھی بن سکتے ہیں، جتنے تھوڑے علاقات ہوں گے جتنے زیادہ ہوں گے۔ حتیٰ انہو، حتیٰ کہ بعض کا کیا ہوتا ہے؟ قد تتوقف نسبت بین شخصین علی 10 علائق او اکثر، کہ 2 بندوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ 10 سے زیادہ کیا ہے علاقوں کے اوپر کیا ہے مشتمل ہوتا ہے۔ وہی پردادے کی جگہ پہ اور لیں ہیں، وہاں پہ چچا بھی بنا لیں، یعنی یہ تو جد عمہ الادنی کہا نا، تو عمہ الاعلی بنا لیں، تو عمہ الاعلی میں کم از کم 5 بن جائیں گے، یہاں پہ 5 یا 6 کیا بن جائیں گے وہاں پہ۔ وَإِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ، جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب قانون کیا بتا رہے ہیں؟ قانون یہ دے رہے ہیں کہ فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْعَلَائِقُ كُلُّهَا حَاصِلَةً بِالْوِلَادَةِ، اگر تو یہ تمام کے تمام جو تعلق حاصل ہو رہے ہیں وہ ولادت کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو اب یہ 2 بندوں کا آپس میں تعلق کون سا کہلائے گا؟ نسبی تعلق کہلائے گا، كانت العلاقة نسبية۔ وَإِنْ حَاصَلَتْ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا، اور اگر تمام کے تمام علاقے یا کیا ہے بعض تعلقات، وَلَوْ وَاحِدَةٌ مِنَ الْعَشْرِ، اگرچہ 10 میں سے ایک تعلق بھی مثال کے طور پہ لے لیں، اگر درمیان میں مثال کے طور پہ ایک بھی کیا ہے رضاعت والا ہوا، تو ان دونوں کا آپس میں تعلق کون سا ہو جائے گا؟ رضائی حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی اس بندے کا دوسرے بندے تک پہنچنے میں اگر خالص جو ہے وہ نسبی رہے گا تو نسبی علاقہ، اگر درمیان میں کوئی رضائی پڑ گیا تو یہ ان کا آپس میں رشتہ داری کس میں کنورٹ ہو جائے گی؟ رضائی میں کیا کنورٹ ہو جائے گی۔ اچھا، یہ مسئلہ کیا آسان تھا، اس میں کوئی بات نہیں تھی۔ آگے جو مسئلہ ہے کہ لما کانت المصاہرہ التی ہی احد اسباب تحریم النکاح کما سیاتی، مصاہرہ جو کہ نکاح کی تحریم میں سے تیسرا سبب ہے جو بعد میں کیا بیان کریں گے۔ پہلا یہ نسبی ہو گیا، دوسرا جو ہے یہ رضائی ہم پڑھ رہے ہیں، اور تیسرا کیا بھی مصاہرہ کو کیا بعد میں بیان کریں گے۔ اس میں مصاہرہ میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے تو بیوی کے کچھ رشتہ دار اس کے کیا بن جاتے ہیں؟ محرم بن جاتے ہیں، اور اس کے کچھ رشتہ دار بیوی کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ محرم بن جاتے ہیں۔ وہی جو ساس سسر ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کیا بن جاتی ہے؟ محرمیت بن جاتی ہے۔ یا جو کسی خاتون سے شادی کی تو اس کی پہلے سے بیٹی تھی تو وہ بھی کیا بن جاتی ہے؟ اس کے لیے محرم بن جاتی ہے، شوہر کے لیے۔ تو یہ جو تعلقات پیدا ہو رہے ہیں، نہ یہ نسب کی وجہ سے پیدا ہوئے، نہ یہ رضاعت کی وجہ سے پیدا ہوئے، بلکہ یہ مصاہرہ کی وجہ سے پیدا ہوئے، یعنی شادی کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، تو مصاہرہ کیا ہوتا ہے؟ علاقۃ بین احد الزوجین، میاں بیوی میں سے ہر ایک کا ایک تعلق بنتا ہے، کس کے ساتھ؟ بعض اقرباء الاخر،
یعنی ان میں سے ایک لے رہے ہیں اور دوسرے کے کیا ہے رشتہ دار بھی کیا ہے بعض. فَهِيَ تَتَوَقَّفُ عَلَى أَمْرَيْنِ یعنی جو مصاہرہ ہوتا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک شادی ہوتی ہے، شادی کریں گے تو یہ تعلق بنے گا، اور شادی کے بعد جو ایک رشتہ داری کیا کھڑی ہوتی ہے پہلے سے ہی. تو شادی اور رشتہ داری دونوں کو جوڑتے ہیں تو یہاں پہ کیا نکلتا ہے مصاہرہ والا کیا نتیجہ نکلتا ہے. یعنی پہلے جو خاتون اور اس کی جو والدہ تھی ایک، وہ دونوں کیا تھے نامحرم تھے. اب خاتون کا اپنی والدہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قرابت والا ہے کہ یہ دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں، کیا ہیں وہ ماں بیٹی ہیں. اب اس لڑکے نے جب ان میں سے ایک کے ساتھ شادی کی تو دوسرا تعلق کون سا آ گیا زوجیت والا آ گیا. یہ زوجیت اور ان کی آپس میں قرابت، یہ دونوں چیزیں آپس میں ملیں گی تو ایک کیا ہے نیا رشتہ پیدا ہوگا. وہ نیا رشتہ کیا ہے ساس کا پیدا ہو سکتا ہے، یا نیا رشتہ کیا ہے ربیبہ کا پیدا ہو سکتا ہے. اگر اس نے اس کی شادی اس کی والدہ سے شادی کی، تو اس کی بیٹی کے ساتھ جو تعلق پیدا ہوگا وہ بیٹی کیا ہے ربیبہ کہلائے گی. تو اس میں کیا کہتے ہیں یعنی مصاہرہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک زوجیت کا تعلق پیدا کرنا ہوتا ہے، اور زوجیت کے بعد جو قرابت کا پہلے سے موجود ہوتا ہے تو وہاں سے یہ کیا بنتی ہیں رشتہ داریاں بنتی ہیں. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو رضاعت ہے، رضاعت کیا زوجیت کی جگہ پہ کھڑی ہو سکتی ہے؟ یعنی کیا رضاعت کی وجہ سے کوئی زوجیت والا رشتہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ تو کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. یعنی سادہ الفاظ میں ہم کیا کہیں کہ رضاعت کی وجہ سے بیوی حرام ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ کوئی خاتون کیا بن جائے بیوی بن جائے. ٹھیک ہے جی، ایٹومیٹک کوئی ایسی فقہ میں صورت ہمارے پاس نہیں ہے کہ کوئی رضاعت وغیرہ ہو یا کوئی ایسا چکر چلے کہ کوئی خاتون ایٹومیٹک طور پہ اس کی بیوی بن جائے. ٹھیک ہے ہاں ہاں، یہ یعنی بیوی بننے کے لیے باقاعدہ قصد ارادہ یہ چیزیں کیا ضروری ہیں، بلکہ حرام ہونے کے لیے یہ چیزیں کیا ضروری نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اس عبارت میں مصاہرہ کی طرفین بتا رہے ہیں، مصاہرہ بھی ایک نسبت ہے اور اس کی یہ طرفین ہوگی. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مصاہرہ سے یہ دو چیزیں وجود میں آتی ہیں، ان دو چیزوں کی وجہ سے مصاہرت وجود میں آتی ہے. ان دو چیزوں کی وجہ سے زوجیت اور قرابت کی وجہ سے جو ایک رشتہ بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے مصاہرہ کا رشتہ بنتا ہے. یعنی مصاہرہ ان دو چیزوں کی وجہ سے بنتی ہے. تو پھر یہ سوال کریں گے کہ کیا رضاعت ان دو میں سے کسی ایک کی جگہ پہ آ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، قرابت کی جگہ پہ تو رضاعت آ سکتی ہے، یعنی رضاعت کی وجہ سے رشتہ داریاں قرابت والی بنتی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی کسی کی ماں بن جاتی ہے، کوئی کسی کی بیٹی بن جاتی ہے، کوئی کسی کے چچا بن جاتا ہے. رضاعت کی وجہ سے یہ ایشو تو ہوتا ہے، لیکن رضاعت کی وجہ سے کوئی کسی کی بیوی بن جائے، کوئی کسی کا شوہر بن جائے، یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَالرَّضَاعُ يَقُومُ مَقَامَ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ یعنی رضاعت دوسری جگہ پہ آ سکتی ہے قرابت اور رشتہ داری والی جگہ پہ، کہ رضاعت کی وجہ سے ان کی قریبی رشتہ داری بن سکتی ہے قرابت والی، لیکن دون الاول اول جو زوجیت والی جو کام ہے نا یہ کیا رضاعت کی وجہ سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس کی ایک مثال لے لیں کہ عام طور پہ انسان کیا کہتا ہے کہ بھئی میرے بچے کی جو ماں ہوتی ہے وہ میری بیوی ہوتی ہے نا، میرے بچے کی جو ماں ہے، وہ بلاتے بھی ایسے ہیں کہ زید کی ماں. ٹھیک ہے، تو زید کی ماں کیا ہے میری بیوی ہے. تو اب زید کی ایک اور ماں بن گئی رضاعت کی وجہ سے، رضائی ماں. تو یہ قانون کیا چلا ہے کہ بھئی میرے بچے کی ماں تو میری بیوی ہوتی ہے، لہٰذا تم نے دودھ پلایا تو تم بھی میری کیا بن گئی ایٹومیٹکلی بیوی بن گئی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ رضاعت کو کس جگہ پہ رکھنا چاہ رہا ہے زوجیت والے مقام پہ رکھنا چاہ رہا ہے. تو ہم کہیں گے نہیں، رضاعت زوجیت کی جگہ پہ کھڑی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ہاں اس جگہ پہ آپ کھڑی کر دیں کہ اب وہ پہلے سے وہ رشتہ داری کوئی بن جائے، کوئی اور رشتہ داری بن جائے زوجیت کے علاوہ، وہ ہو سکتا ہے. قرابت اور رشتہ داری کوئی اور بنا لیں وہ ہو سکتا ہے، لیکن زوجیت کی جگہ پہ کھڑی ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. اور یہاں پہ کوئی رشتہ داری بھی نہیں بنتی، یعنی میرے بچے کی جو رضائی ماں ہے وہ میری کیا بنے گی، کوئی عناوین سبب میں سے کوئی عنوان بھی یہاں پہ رشتہ داری کا عنوان بھی نہیں بنتا. یعنی یہاں پہ جو رضاعت کا کام ہے اس شوہر کی نسبت سے، نہ اس کے لیے کوئی زوجیت پیدا ہوگی اس کی، اور نہ ہی زوجیت کے علاوہ کوئی اور کیا ہے قرابت اور رشتہ داری بنے گی. یعنی اپنے بچے کی جو رضائی ماں ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گی، نامحرم ہی رہے گی، وہ محرم نہیں بنے گی. کوئی قرابت کا رشتہ بھی پیدا نہیں ہوگا نسبی، اور کوئی زوجیت کا بھی کیا پیدا نہیں ہوگا. وَلِأَجْلِ ذَلِكَ اسی وجہ سے لم تکن مرضعۃ ولد الرجل ایک بندے کے جو بچے کی مرضع ہوتی ہے یعنی اس کے بچے کی رضائی ماں ہوتی ہے وہ لم تکن وہ نہیں ہوتی بمنزلت زوجتہ اس کی بیوی کی جگہ پہ نہیں آ جاتی. لتحرم علیہ امہا تاکہ وہ یہ کہے کہ بھئی
اب اس رضائی ماں کی جو والدہ ہے وہ میرے اوپر کیا ہوگی، حرام ہوگی، وہ میری ساس بن گئی ہے، ٹھیک ہے، یوں بھی وہ جا سکتے ہیں نا، یعنی وہ کہتا تھا کہ جو میرے بیٹے کی ماں ہے اس کی جو والدہ ہے وہ میری ساس ہے، تو میرے بیٹے کی جو رضائی ماں کی والدہ کیا وہ بھی میری ساس بنے گی؟ ہم کہیں گے نہیں، یہاں پہ چونکہ زوجیت کا رشتہ نہیں بنا، تو پھر جب زوجیت کا رشتہ نہیں بنا تو ساس کو ہم کیا کہتے ہیں حقیقی لفظوں میں؟ ساس ہوتی کیا ہے؟ بیوی کی ماں۔ جب بیوی ہی نہیں بنی تو بیوی کی ماں والا رشتہ بھی کیا یہاں پہ نہیں بنے گا۔ ولیکن الام الرضاعیہ لزوجۃ الرجل، لیکن یوں صورتحال ہو سکتی ہے کہ ایک بندے کی جو بیوی ہے پہلے سے بیوی ثابت ہو قرابت کی وجہ سے، یعنی نکاح کی وجہ سے، بیوی نکاح کی وجہ سے ہوگی، کہ ایک بندے کی بیوی ہے اور اس بیوی کی کیا ہے؟ رضائی ماں ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کی جو رضائی ماں والا ہے اس کے ساتھ وہ رشتہ بن سکتا ہے کہ یہ کیا کہے گا کہ یہ میری بیوی کی رضائی ماں ہے تو میری کیا ہوگی؟ ساس ہوگی۔ تو لہذا کیا ہے، یہاں پہ رضاعت نے کون سا کردار ادا کیا؟ قرابت والا کردار ادا کیا۔ رضاعت قرابت کی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے یہاں پہ، لیکن زوجیت کی جگہ پہ کھڑی نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ یعنی اس نے شادی خود سے کی ہے، پہلے زوجہ اس کو بنایا، شادی کی، رضاعت کی وجہ سے بیوی ثابت نہیں ہوئی، اپنا اس نے خرچہ کیا، ٹھیک ہے، رشتہ وغیرہ مانگے اور بیوی بنائی، اور بیوی بنانے کے بعد اب کیا ہوا کہ اس بیوی نے کہا کہ میری تو رضائی ماں بھی ہے ایک، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا رضائی ماں ہے تو اب وہ میری بھی کیا بن گئی؟ ساس بن گئی۔ ولیکن الام الرضاعیہ لزوجۃ الرجل، ایک جو مرد ہوتا ہے اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس کی جو ماں ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تکون بمنزلۃ ام نسبیۃ لہا، وہ کس کے کیا مقام ہو جائے گی؟ گویا کہ وہ نسبی ماں ہے لہا، کس کے لیے؟ لہا زوجۃ الرجل، کہ وہ اس کی جو بیوی ہے اس کی گویا کہ نسبی ماں کی جگہ پہ ہے۔ تو جس طریقے سے اس کی جو نسبی اور اصل والی ماں ہے وہ اس کی ساس بنتی تھی، حرام ہوتی تھی، اسی طریقے سے فتحرم، یہ جو اس کی رضائی ماں ہے یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِبِنْتِهَا، اگرچہ اس نے جماع نہ کیا ہو اس رضائی ماں کی جو بیٹی ہے اس کی بیٹی کے ساتھ جماع نہیں کیا، یعنی فقط ابھی نکاح ہوا ہے، کیونکہ یہ قانون ہمارے سامنے واضح ہے کہ کسی بھی خاتون سے انسان نکاح کرے، فقط نکاح کرنے سے اس کی ماں کیا ہو جاتی ہے؟ ساس بن جاتی ہے اور حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ جبکہ اس کی جو بیٹی ہے وہ کب حرام ہوتی ہے؟ کہ جب کیا کرے؟ جماع بھی کرے، ٹھیک ہے۔ کما ان البنت الرضاعیہ، جیسے کہ جو رضائی بیٹی ہے، لزوجت ہی، اس کی اس بیوی کے لیے کہ المدخول بہا، جس سے اس نے جماع کر دی ہے، تو اس کی جو رضائی بیٹی ہے تکون بمنزلت بنت نسبیہ، وہ اس کی نسبی بیٹی کی جگہ پہ کھڑی ہوگی، فتحرم علیہ، پس وہ جو اس کی رضائی بیٹی ہے وہ اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ تو رضائی بیٹی کب حرام ہوگی؟ یعنی جب یہ اس سے کیا کرے گا؟ جماع کرے گا، یعنی یہ قانون ہمارے سامنے آئے گا آگے کہ فقط نکاح کرنے سے کسی خاتون سے اس کی جو پہلے سے اولاد ہے دوسرے شوہر سے وہ حرام نہیں ہوتی، بلکہ جب تک جماع نہیں ہوگا اس وقت تک کیا ہے؟ وہ حرمت نہیں آئے گی۔ وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے تیسری مثال لے لیں کہ زوجۃ الابن الرضاعی، کہ ایک انسان کا بیٹا ہے اور اس بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بہو کہتے ہیں نا، وہ بھی محرم ہوتی ہے بہو۔ تو ابھی صورتحال کیا ہے کہ اس کا اصلی بیٹا نہیں ہے بلکہ رضائی بیٹا ہے، تو اب جو رضائی بیٹی کی زوجہ ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ کزوجۃ الابن النسبی، وہ بالکل اسی طرح ہوگی جیسے اس کا اپنا اصلی بیٹا ہو، اس کی بیوی ہوتی ہے، یعنی بہو بنے گی۔ تحرم علی ابیہ، وہ کیا ہے؟ اس لڑکے کے والد کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال کہ زوجۃ الاب الرضاعی، کہ انسان کا رضائی والد ہے، تو رضائی والد کی جو بیوی ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ گویا کہ اس کے باپ کی کیا بیوی ہے؟ اصل باپ کی بیوی ہے۔ تو انسان کا باپ جو ہوتا ہے اگر وہ دوسری تیسری شادی کرتا ہے تو جس سے بھی اس نے ایک دفعہ نکاح کر لیا، شادی کر لی، اس سے یہ بچہ کیا ہے؟ وہ شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، چاہے وہ نکاح مطلع کیوں نہ ہو، یعنی کسی سے بھی اس کے باپ نے نکاح مطلع کر لیا تو اب وہ خاتون کیا ہے؟ اس کے بچے کے اوپر ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہو جائے گی۔ وہ زوجۃ الاب الرضاعی، یعنی جو رضائی باپ کی بیوی ہوتی ہے، کہ زوجۃ الاب النسبی، وہ بالکل کیا ہے؟ نسبی باپ کی بیوی کی طرح ہوتی ہے، سوتیلی ماں جسے ہم کہتے ہیں، سوتیلی ماں، تو وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ تحرم علی الابن، وہ بیٹے کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ یہ درس ہو گیا گزشتہ۔